اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہا نا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی کہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں تھے، یعنی ہمت والے جو پیغمبر ہوتے ان میں سے نہیں تھے، ان کی فہرست میں نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبروں جیسے آپ بن جائیے، ان لوگوں کے پیغمبروں کی طرح جو اولو العزم نہیں تھے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام یعنی ہمت والوں میں سے نہیں تھے، کہ جیسے ہی جو ہے ان کو اللہ جیسے ہی انکار کرنے لگے، لوگ جو ہے ان کی باتوں کو نہ ماننے لگے، تو فوراً جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بلا لیا۔ تو یہ جو ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والا جو بھی ہوتا ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر اللہ کی دین کی دعوت لوگوں کو پہنچا رہا ہو، تو اس کے اندر جو ہے ایک یہ صفت ہونی چاہیے کہ اولو العزمی والی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، ہمت والا ہونا چاہیے، چاہے لوگ اس کو کتنے ہی تانے سنائیں، کتنی ہی بری باتیں سنائیں، لیکن وہ اس دعوت سے پھرے نہیں، مفر نہ ہو، بلکہ اس دعوت کے اوپر بالکل جمے رہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو کوئی تانا دے دیا، اس کو کوئی کڑوی بات کہہ دی، تو جو ہے اپنے اس دعوت سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ لوگ تو مجھے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی دعوت میں سچا ہے، بالکل حق ہے، تو اس کو جو ہے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اولو العزمی والی صفت۔ اذ نادى وهو مغزوم، اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا، دراحالے کہ وہ غصے کی حالت میں تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات جو ہے ٹالی نہیں جاتی۔ غصے کی حالت میں بھی انہوں نے پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جو ہے ان پر نہ ہوتی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو لنبذ بالعراء، ان کو جو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، وهو مذموم، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی، فاجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو نوازا، فجعلہ من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ان کو کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جو ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ لوگ کافر لوگ جب قرآن کو سنتے ہیں تو وہ اپنی نگاہ جو ہے آپ کی طرف اس طرح لگا کر رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو اپنی نگاہ سے گرا دیں گے، کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، کوئی تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ ان کی تو سازش تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، ان کو جو ہے ستایا جائے، تو آپ کو تو وہ اپنی نگاہ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہ سے گرا دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ اور دوسری مراد اس سے یہ لی ہے بِأَبْصَارِهِمْ سے کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پر نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ پر نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک شخص تھا کہ جو اس کے اندر یہ طاقت تھی کہ 3 دن تک بھوکا رہتا تھا، 3 دن تک جو ہے بھوکا رہتا تھا، اور اس کی نظر کے اندر وہ طاقت ہو جاتی تھی کہ اگر سامنے سے کوئی فربا موٹی تازی اگر اونٹنی گزرے اور ایک ٹک کی نگاہ سے وہ دیکھیں تو وہ جو ہے تھوڑی دیر گزرتی نہیں تھی، وہ اونٹنی وہیں پر دم توڑ کر مر جاتی تھی، اس کی نظر کے اندر وہ طاقت بن جاتی تھی۔ تو جو ہے مشرکین مکہ نے اس آدمی کو استعمال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اور اس کو کہا کہ جا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر کر، کیونکہ نظر کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ النظر حق، نظر کا لگنا ایک حق بات ہے، لگتی ہے نظر۔ تو اس نے کوشش کی اس بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ سن رہا تھا، تو اس نے ایک دم دھیان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، اور دیکھتا ہی رہا، کافی دیر گزر گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور یہ آیت جو اللہ نے اتاری اسی وجہ سے اتاری ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور کہنے لگتے ہیں کہ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو دیوانہ ہے، اس کو تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے اس بات کا، اور ان کی جو ہے سازش ناکام ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اٹل فیصلہ سنایا، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ جو ہے کتاب اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس کے اندر ایسی نصیحت ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر۔ اور اس آیت کے ذریعے سے
حسن بصری رحمتullah علیہ نے اس آیت، یہ دونوں جو آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی نظر وغیرہ لگ جائے، اور آدمی کو جب نظر لگتی ہے تو اس کا بدن ٹوٹنے لگتا ہے، بخار سی آنے لگتی ہے، تو یہ نظر لگنے کے کچھ آثار ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو اگر نظر وغیرہ لگ جائے تو کوئی شخص ان دو آیتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لے تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ ہماری سورہ قلم مکمل ہوئی، آئندہ انشاءاللہ جو سورہ حاقہ شروع ہوگی۔